یہ کہانی ہے سال 1971 کی۔ راجر اور کیرولن اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ روڈ آئلینڈ کے ایک پرانے فارم ہاؤس میں شفٹ ہوئے۔ وائٹ لکڑی سے بنا یہ گھر سنسان کھیت کے بیچوں بیچ اکیلا کھڑا تھا۔ ہوا میں نمی اور بوسیدہ لکڑی کی مہک تھی۔ اس گھر کے چاروں طرف کھڑے لمبے لمبے درخت ایسے لگتے تھے جیسے خاموش پہرے دار ہوں۔ پہلا دن کیرولن کی فیملی کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ کیرولن کی بیٹیاں اس فارم ہاؤس کے اندر بھاگتی رہی اور کھیلتی رہی۔ ان کے قدموں کی آواز اور قہقہے دھول بھرے کمروں میں گونجتے رہے۔ پہلی بات اس گھر میں جو عجیب محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ اس گھر کی ہر گھڑی ایک ہی وقت بتا رہی تھی، اور اسی وقت پر وہ ساری گھڑیاں رکی ہوئی تھی۔ اس گھر میں پہلی رات ہی کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ دروازے خود بخود سے بند ہونے لگے۔ خالی کمروں میں جہاں کوئی نہیں ہوتا، ایسا لگتا کہ بہت سے لوگ بیٹھے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ اگلی صبح کیرولن اور راجر کا پالتو کتا ان کے گھر کے باہر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس کتے کو کسی نے بہت بے دردی سے قتل کیا تھا۔ کیرولن کی بیٹیوں نے اسے بتایا کہ جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹ جاتی ہیں تو انہیں ان کے کمرے کے کونے میں ایک عورت کھڑی نظر آتی ہے، ایک عورت کا کالا سایہ۔ کیرولن کی سب سے چھوٹی بیٹی ایپل نے اسے بتایا کہ اسے ایک عورت نظر آتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ اس کا گھر ہے۔ راجر نے جب اس گھر کے بارے میں تحقیقات کی تو اسے پتہ چلا کہ سن 1800 کی دہائی میں ایک شرمن نامی عورت اس فارم ہاؤس میں رہتی تھی۔ اس عورت پر الزام تھا کہ اس نے اپنے ہی بچے کو شیطان کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ پھر اسی فارم ہاؤس کے باہر ایک درخت کے نیچے اس نے شیطان سے وفاداری کا اعلان کیا اور اس زمین کو لینے والے ہر شخص کو بددعا دی۔ پھر اس نے کچھ ہی عرصے بعد اسی درخت کے ساتھ لٹک کر خود کو پھانسی دے دی اور اپنی روح کو ہمیشہ کے لیے اس جگہ سے باندھ لیا۔ راجر کے یہ تحقیقات کرنے کے بعد اس گھر کے حالات اور بھی خطرناک ہو گئے۔ اس روح نے کیرولن پر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ کیرولن جب سو کر اٹھتی تو اس کے جسم پر نیل کے نشان ہوتے اور اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ کب ہوا تھا۔ وہ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتی تو کوئی اسے اس کے پاؤں کی طرف سے پکڑ کر کھینچنے لگتا۔ کیرولن خود بخود اپنے بیڈ سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو جاتی اور زور زور سے چیختی اور ہنستی۔ گھر میں ہر وقت کہیں نہ کہیں وہ کالا سایہ بھٹکتا ہوا نظر آتا، کبھی کسی کمرے میں، کبھی لاؤنج میں، کبھی کچن میں۔ راجر اور اس کی بیٹیاں اس سب سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ پورے گھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس سب سے پریشان ہو کر راجر نے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹر ایڈ اور لورین مورن کو بلایا۔ جیسے ہی لورین گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا۔ اس نے اس بدروح کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ ایک بھاری اور گھٹن بھری توانائی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ لورین نے پتہ لگایا کہ یہاں پر صرف اسی عورت کی بدروح موجود نہیں ہے، بلکہ کئی بدروحیں اس زمین سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن سب سے طاقتور اسی عورت کی بدروح ہے، اور اس نے
اب کیرولن کو اپنے نئے جسم کے طور پر چن لیا ہے۔ جیسے ہی ایکسورسزم کا عمل شروع ہوا تو گھر میں قیامت مچ گئی۔ فرنیچر خود بخود ہوا میں اڑنے لگا، دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور کیرولن کی آواز غیر انسانی اور بھاری ہو گئی، جیسے اس میں وہ بدرو بول رہی ہو۔ ایڈ نے بہت مشکل سے کیرولن کو سنبھالا اور ایک جگہ پر بٹھا کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ لورین نے کیرولن کو اس کی بیٹیوں کا نام لے کر یاد کروایا کہ وہ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے اس بدرو کی گرفت کیرولن کے جسم پر کمزور ہوئی اور ایڈ نے فوراً سے کیرولن کو اس بدرو کے قبضے سے چھڑا لیا۔ پھر پورے گھر کی فضا ہلکی ہو گئی، فضا میں سے بھاری پن ختم ہوا اور راجر اور کیرولن نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سکون کا سانس لیا۔ لورین نے راجر اور کیرولن کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً سے اپنی بیٹیوں کو لے کر اس فارم ہاؤس سے چلے جائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کی بدروہیں کبھی مکمل طور پر نہیں جاتی، وہ انتظار کرتی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں اس عورت کی بدرو آج بھی بھٹک رہی ہے، اور اس گھر میں جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ بدرو اسی طرح سے اسے پریشان کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔